معاملہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے غزہ منصوبے کے تحت ایک انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس بنانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے امریکن تجویز کے اوپر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یہ جو غزہ سٹیبلائزیشن فورس ہے اس کے قیام کی منظوری بھی دے دی تھی، اور رشیا اور چائنا کے تحفظات اس کے اوپر انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا۔ تاہم رشیا اور چائنا دونوں نے اس قرارداد کے حق میں نہ ووٹ دیا تھا اور نہ ہی اس کو انہوں نے ویٹو کیا تھا۔ البتہ سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے اس تجویز کو منظور کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں غزہ کے اندر اب یہ انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس تعینات کی جائے گی۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے مہینے یعنی جنوری 2026 کے لیے ایک اشارہ دیا ہے کہ جنوری کے اندر ہی یہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ہے یہ غزہ میں جو ہے وہ تعینات کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کی خواہش کے اوپر وہاں پر جو ایک گورننگ باڈی بنائی جا رہی ہے جس کے پیٹرن ان چیف امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، البتہ اس کے جو بورڈ آف گورنرز کے اندر یا جو نگران کے طور پر فارمر برطانوی پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کا نام لیا جا رہا تھا۔ مسلم ممالک کے کہنے کے اوپر ٹونی بلیئر کے نام کو وڈرا کر لیا گیا ہے۔ اب ایک نئے چیف ایگزیکٹو کا جو ہے وہ انتخاب ہوگا۔ اب اس وقت دو صورتحال ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں، ایک یہ کہ نیا چیف ایگزیکٹو کون ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ غزہ کے اندر یہ جو سٹیبلائزیشن فورس قائم کی جائے گی اس کے اندر پاکستان کون سا رول پلے کرے گا۔ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ غزہ کے اندر دو ملکوں کی فوج کو کم از کم ڈیفینیٹلی وہاں پر تعینات ہونا چاہیے تھا۔ ایک ترک فوج تھی، کیونکہ ترک پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور دوسری ہے پاکستان کی فوج، اور پاکستان کے آرمی چیف کو وہ ایک واریر کے طور پر جانتے بھی ہیں، اور انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو ایک گریٹ پرسنالٹی اور گریٹ واریر کے لقب سے بھی نواز رکھا ہے۔ اب ترکی کی جہاں تک بات ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو نے یہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ہے ISF، اس میں ترکی کی شمولیت کے اوپر انہوں نے اعتراض عائد کر دیا، اور اسرائیلی پرائم منسٹر کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو سٹیبلائزیشن فورس ہے غزہ میں اس میں ترکی شامل ہوگا تو ترکی کے شامل ہونے سے اسرائیل کو حقیقی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ البتہ پاکستان کی شمولیت پر بھی نتن یاہو کی طرف سے اعتراض عائد کیا گیا ہے، اور امریکن تھنک ٹینکس اور یہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس کے سامنے بھی یہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے نتن یاہو، اس نے یہ جو پاکستان اور ترکی کی فوجوں کی غزہ میں موجودگی کے اوپر اعتراض عائد کیا تھا۔ البتہ یہاں پر پاکستانی فوج کی تعیناتی پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ راضی ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کی بات کو اگر تسلیم کر لیا جائے گا تو ایک ایسی سٹیبلائزیشن فورس سامنے آئے گی جو ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان یا ترکی کی فوج کی طرح باصلاحیت فوج نہیں ہوگی، اور چونکہ اس سٹیبلائزیشن فورس کا بنیادی مقصد غزہ میں امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے اسرائیل کو واپس اپنی جو اوریجنل پوزیشنز ہے وہاں تک دھکیلنا بھی ہے، اور وہاں پر یہ جو پیس پروسیس ہے اس کے تحت ری بلڈنگ آف دی غزہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کو غیر مسلح کرنا بھی یہ جو ISF ہے اسی کی ذمہ داری ہوگی۔ اب اس منصوبے میں پاکستانی دستوں کی شمولیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اگلے چند روز کے اندر واشنگٹن جا سکتے ہیں، اور ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات میں غزہ فورس ہی بنیادی ایجنڈا ہوگی۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال ہے کہ امریکہ پاکستان سے کیوں توقعات رکھتا ہے یا کیا توقعات رکھتا ہے؟ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کی ان دو افواج میں شامل ہے جو سب سے زیادہ منظم بھی ہیں اور سب سے زیادہ تجربہ کار بھی ہیں، اور ان دو افواج میں جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ترک فوج اور پاک فوج ہی شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یہ مانتا ہے کہ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستانی ٹروپس ایک طویل عرصے سے گراں قدر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی، اربن وارفیئر اور
استحکام آپریشنز میں پاکستانی فوج مہارت رکھتی ہے۔ واشنگٹن کی نظر میں اگر کوئی مسلم فوج غزہ میں تعینات ہو سکتی ہے تو وہ پاکستان ہی ہے۔ اب اس صورتحال میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر دباؤ کیوں غیر معمولی ہے، اور میں نے یہ لفظ آپ کے ساتھ کیوں استعمال کیا تھا کہ انہیں ایک ٹائٹ روپ کے اوپر توازن کو برقرار رکھتے ہوئے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال سے بچنا ہوگا، کیونکہ حالیہ آئینی ترمیم یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد فیلڈ مارشل نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھال لیا ہے، اور یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہیں غیر معمولی اختیارات بھی حاصل ہو چکے ہیں۔ ان کی مدت ملازمت میں بھی توسیع ہو چکی ہے اور ان کے اقدامات کو تاحیات قانونی اور آئینی تحفظ بھی حاصل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی تعیناتی اور وہ بھی غزہ میں اس فیصلہ سازی کا تمام تر بوجھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر ہی آ گیا ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے نہ سول حکومت نہ پارلیمنٹ ان دونوں کا جو رول ہے وہ منیمائز ہو چکا ہے، اور عملاً یہ فیصلہ فرد واحد یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کندھوں پر ہی آ گیا ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز نے اپنی ایک انویسٹیگیٹو سٹوری بھی شائع کی ہے، اس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے میں مسلم ممالک کی ایک فورس کی تجویز دی گئی ہے جو 2 سال اسرائیلی جارحیت سے تباہ فلسطینی علاقے میں تعمیر نو اور اقتصادی بحالی کے لیے عبوری مدت کی نگرانی کرے گی۔ متعدد ممالک اس مشن پر محتاط رد عمل دے رہے ہیں کیونکہ غزہ کی عسکری تنظیم حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش انہیں تنازع میں گھسیٹ سکتی ہے اور ان کے فلسطین نواز اور اسرائیل مخالف عوامی حلقوں کو مشتعل کر سکتی ہے۔ تاہم فیلڈ مارشل عاصم منیر نے غیر متوقع مزاج کے حامل ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے ہیں تاکہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان حالیہ برسوں کی بد اعتمادی کو دور کیا جا سکے۔ جون میں غیر معمولی طور پر انہیں وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر مدعو کرنا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا آؤٹ آف دی باکس یا روایات کے بالکل برعکس اقدام تھا، جس نے خود امریکن اسٹیبلشمنٹ حتیٰ کہ پینٹاگن کو بھی حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ اس حوالے سے واشنگٹن میں قائم اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو برائے جنوبی ایشیا مائیکل کوگل مین کے مطابق پاکستان کی جانب سے غزہ استحکام فورس میں حصہ نہ لینا ٹرمپ کو ناراض کر سکتا ہے، اور یہ اس ریاست کے لیے معمولی بات نہیں ہے جو امریکی سرمایہ کاری اور سیکیورٹی امداد کے حصول کے لیے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی پالیسی کو برقرار رکھنے کی خواہش مند ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں رائٹرز کی یہ رپورٹ کے اندر جن نکات کا احاطہ کیا گیا ہے وہ یقینی طور پر پاکستان سے منسلک بھی ہیں، اور یہ جو حقیقتیں ہیں کہ پاکستان کو اپنی معاشی استحکام کے لیے اور سرمایہ کاری کے لیے واشنگٹن کا ساتھ درکار ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی پاور ہے اور مسلم ایٹمی پاور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک ایکسپیرینسڈ اور پروفیشنل فوج بھی رکھتا ہے، اور مئی میں پاکستانی فوج نے اپنی قابلیت، اپنی اہلیت، اپنی صلاحیت انڈیا جیسے اپنے سے 8 گنا بڑی فوج رکھنے والے کو شکست دے کر اپنی اس اہلیت کا ثبوت بھی دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی مسلسل مصروف کار ہے، اور پاکستان کے 2 صوبے اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہاں پر یہ جو انسداد دہشت گردی کے آپریشنز ہیں اس کو پاکستانی فوج لیڈ بھی کر رہی ہے۔ عسکریت پسندوں کے ساتھ جو مارکا ہے وہ بھی پاکستانی فوج لڑ رہی ہے، اور یہ انفیکٹ پاکستان کا غزہ کے اندر اپنی فوج بھجوانے کے حوالے سے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ البتہ غزہ کے اندر پاکستانی فوج کا سکوپ کیا ہوگا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اپنی ایک حالیہ پریس بریفنگ میں انہوں نے غزہ میں امن فورس میں پاکستان کی شمولیت پر
انڈیا تو دیا تھا اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان امن فوج میں شمولیت پر غور تو کر سکتا ہے، تاہم پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا کہ ہم فوج میں تو شامل ہوں گے لیکن حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں ہم شریک نہیں ہوں گے، یعنی حماس کو غیر مسلح کرنا پاکستان کا کام نہیں ہوگا، اور یہی میرا خیال ہے کہ اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے پاس اس ملاقات کے لیے، جو کہ ممکنہ طور پر اگلے چند روز میں واشنگٹن میں ہوگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، تو پاکستان کے پاس انفیکٹ 30 آپشن موجود ہیں۔ یا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یس کر دیں گے کہ جناب ٹھیک ہے، ہم اپنی امن فوج کو بھجوانے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو چارٹر دیا گیا ہے اس چارٹر پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، یعنی جواب ہوگا ہاں میں۔ دوسرا آپشن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جواب ہوگا نا میں، کہ نہیں جناب ہم نہیں دے سکتے، اور جبکہ تیسرا رد عمل کوئی درمیانی راستے کا حصول ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو تینوں ایشوز ہیں، اس میں پاکستان کا جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی۔ منظرنامہ اگر ہم اس کے تشکیل دیں تو پہلا منظرنامہ ہے کہ پاکستان مکمل انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوگا۔ پاکستان اگر واشنگٹن کو واضح پیغام دے گا کہ غزہ میں فوجی دستوں کی تعیناتی ممکن نہیں، یا پاکستان کامبیٹ یا سٹیبلائزیشن فورس میں شریک نہیں ہوگا، یا حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں شریک نہیں ہوگا، تو اس کا فوری نتیجہ تو ڈیفینیٹلی یہ نکلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی پرسنالٹی ہیں، انہوں نے انڈیا کی طرف سے سیز فائر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے رول کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضگی کو مول لیا تھا، جس کا نتیجہ 50% ٹیرف کی صورت میں نکلا، اور اس کے بعد جو موکری آف انڈیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آلموسٹ آن ڈیلی بیسس کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے جو رد عمل ہے اس کی توقع پاکستان کو رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان سے ناراض ہو جائے گی، دفاعی اور عسکری تعاون میں سرد موری کا مظاہرہ کیا جائے گا، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر فورمز پر پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے حوالے سے دباؤ آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو امریکہ میں مزید اسٹریٹجک برتری حاصل ہونے کا امکان ہے، جو کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آنے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے انڈیا کو انفیکٹ بیک سیٹ کے اوپر بٹھا دیا تھا۔ تو اس صورتحال میں انڈیا دوبارہ نہ صرف فرنٹ سیٹ پر آ سکتا ہے بلکہ اس کے یہ جو دوبارہ ایک تصویراتی ریلیشن ہے امریکہ کے ساتھ، اس کے بھی بحالی ہونے کا امکان ہے۔ البتہ پاکستان کے نہ کرنے کی صورت میں پاکستان کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حق میں تو بہت زیادہ ہوں گے، اور ان کی مقبولیت یقینی طور پر آسمان تک چلی جائے گی، بڑی حد تک ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ مذہبی جماعتیں، خاص طور پر یہ جو جسے ہم شدت پسند جماعتیں کہہ سکتے ہیں، یا ہارڈ کور ریلیجس پارٹیز جیسے TLP تھی، تو وہ مطمئن ہوں گی، اور ان کی طرف سے کسی طرح کا احتجاج شروع کرنے کا امکان نہیں ہوگا، لہٰذا پرسکون رہے گا۔ البتہ جو اسٹریٹجک نقصانات ہیں پاکستان کو، جس طریقے سے امریکہ پاکستان کو ان ریلائبل پارٹنر کے طور پر کنسیڈر کرے گا، وہ برقرار رہیں گے، اور اس حوالے سے پاکستان کے لیے مستقبل میں جو دفاعی اور معاشی تعاون امریکہ سے حاصل ہو سکتا ہے، وہ اس کا حاصل ہونا قطعی طور پر ممکن نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اس سے یہ بات تو ڈیفینیٹلی ہے کہ پاکستان کو اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ون ون سچویشن مل سکتی ہے، یعنی پاکستان یہ کہے کہ جناب ہم کامبیٹ ٹروپس کے اندر شامل نہیں ہوں گے بلکہ صرف میڈیکل یونٹس، انجینئرنگ کور، لاجسٹکس اینڈ ہیومینٹیرین سپورٹس دیں گے، اور وہ بھی ممکنہ طور پر UN پیس کیپنگ مشن کے فریم ورک کے تحت۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے فوج بھجوانا غزہ کے اندر وہ نہ صرف ممکن ہو جائے گا بلکہ اس کے نتیجے میں پاپولر پبلک سینٹیمنٹ بھی پاکستان کے ساتھ برقرار رہے گا۔ البتہ امریکہ مکمل طور پر خوش نہیں ہوگا، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ دے دے گا اور پاکستان کو پارشلی کوپریٹو
جو پارٹنر کے طور پر امریکہ اس کو پاکستان کے رول کو تسلیم کر لے گا، اور پاکستان یہاں پر اپنا یہ بیانیہ ڈیفینیٹلی دے سکتا ہے کہ ہم لڑنے نہیں گئے، ہم تو امن کے لیے گئے ہیں، تعمیر نو کے لیے گئے ہیں، فلسطینیوں کی مشکلات کے ازالے کے لیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی پاکستان کو جو اس وقت اسٹریٹجک فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ بدستور ملتے رہیں گے۔ لیکن ہم اگر وہ پیمانہ جو امریکہ اس وقت پاکستان سے چاہتا ہے، یعنی پاکستان ٹوٹلی یس کرے، تو اس صورتحال میں پاکستان کامبیٹ اور سٹیبلائزیشن دونوں مقاصد کے لیے اپنی فوج بھیجتا ہے، اس کی زمینی تعیناتی کرتا ہے، شہری سیکیورٹی اور کنٹرول آپریشنز میں حصہ لیتا ہے، حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں حصہ لیتا ہے، تو اس سے یقینی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بہت حد تک مطمئن ہوگی۔ پاکستان کے عسکری اور ڈپلومیٹک جو سپورٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا، پاکستان کو مختلف اکنامک فورمز، IMF، ورلڈ بینک اور دیگر تمام یہ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو سپورٹ بھی ملے گی، اور امریکن انویسٹمنٹ پاکستان آنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہوگا، پاکستان کی جیو پولیٹیکل پروفائلنگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ البتہ پاکستان کے اندر شدید عوامی غم و غصہ سامنے آئے گا، مذہبی جماعتوں کا ملک گیر احتجاج ہونے کا امکان ہے، غزہ میں پاکستانی فوج جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، اس طرح کا بیانیہ بھی سامنے آئے گا۔ سیاسی مخالفین خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹریٹ اوے ہیڈ آن ہے، ان کو ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف ہتھیار، ان کو سیاسی ہتھیار مل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر امن و امان اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی اور سیاسی ابتری کا ایک منظرنامہ سامنے آئے گا۔ لہٰذا یہ حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے ٹائٹ روپ پر چلنے کے مترادف ہے، اور اس صورتحال میں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ مثال دی تھی کھائی والی، وہ یقینی طور پر ایسی ہی سچویشن ہے۔